دوستو السلام علیکم، اپنے چینل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیمن کا پودا جو ہے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کسی بیماری یا کسی خوراک کی کمی کا شکار ہے یا اس کو کیا مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے پودا جو ہے یہ کریٹ میں لگایا ہوا، اس کو پھول بھی لگے ہیں اور پتے بھی اس کے نئے نکل رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے وہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے، لیکن اس میں کچھ مسئلے بھی ہیں اور اس میں کچھ چیزیں بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی کلیاں جو ہیں یہ نکل رہی ہیں، پھول لگ رہے ہیں۔ اس موقع پہ اس کو خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ پانی کی کمی جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، پانی اس کو ریگولر لگنا چاہیے، لیکن زیادہ پانی بھی نہ لگائیں کہ یہ جو پھول لگے ہوئے ہیں وہ اس کے جھڑ جائیں۔ جتنی اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پانی اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ دینا چاہیے، تاکہ اس کے شگوفے جو ہیں وہ کھلتے رہیں۔ اور دیکھیں، نئی شاخ بنتی ہے جب، تو پھر اس میں سے نئے پھول جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ پرانی شاخیں جب تک پودا نئے پتے نہیں نکالے گا تب تک اس کو پھل جو ہے وہ پھول جو ہے وہ نہیں لگیں گے۔ لیکن اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک چیز کے اوپر شک پڑا تھا کہ میں وہ بھی اس کو بھی دیکھ لوں، لیکن میں نے ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کی خوراک کی کمی جو ہے وہ اس موقع پہ اگر اس کو آپ کھاد دیں گے تو وہ کھاد جو ہے وہ اس کو زیادہ نیوٹریشن جو ہے وہ دے گی اور اس کے پتے جو ہیں وہ صحت مند رہیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ کچھ پتے مجھے ملے ہیں جو مڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیف کرل کا بھی شکار ہو رہا ہے۔ جہاں ایک طرف نئے پتے نکل رہے ہیں، وہاں سے کچھ پتے جو ہیں وہ چپک رہے ہیں یا بینڈ ہو رہے ہیں، جیسے اس کو لیف کرل یا پتہ مروڑ کہتے ہیں۔ اس کا اب مجھے شروع کے میں پورے پودے میں کوئی 8-10 پتے جو ہیں وہ مجھے ملے ہیں اور کچھ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کا اپائے جو ہے، دیکھیں، جب بھی آپ اس کو پودے کے پاس جائیں تو اس کے پتوں کی طرف دھیان رکھیں، کیونکہ پتوں سے ہی اس نے شو کرنا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ اگر 4-5 پتے آپ کو کہیں لیف کرل کا شکار جو ہے وہ نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں لیمن پہ لیف کرل کا جو ہے وہ حملہ ہوگا۔ ایپسم سالٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کے لیف کرل کے لیے بہترین ہے اور وہ بطور کھاد جو ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے، اس کی گروتھ اور پتوں کی شائننگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس موقع پہ چونکہ اس کو خوراک کی ضرورت ہے اور کھاد کی ضرورت ہے، اگر آپ نے اس موقع پہ اس کو کھاد نہ دی، اس کے پھول بھی جھڑیں گے اور یہ لیف کرل کا شکار جو ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ لیف کرل کے شکار سے بچنے کے لیے جیسے کوئی 1-2 پتا آپ کو نظر آئے کہ جی یہ لیف کرل کا شکار ہے، تو آپ نے فوراً اس کو جو بھی کھاد آپ کو دستیاب ہے وہ آپ نے اس کو کھاد دینی ہے، تاکہ اس میں منرلز اور نیوٹریشن وغیرہ جو ہے وہ اس کی کمی نہ ہو۔ اب ایپسم سالٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے یہاں پہ۔ ایپسم سالٹ کی 1 چمچ، چائے کی چمچ جو ہے وہ تقریباً اتنی لے کے آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے اس گملے میں یا پودے کے ارد گرد، یا جیسے بھی آپ نے لگایا ہوا، اگر کیاری میں لگایا ہوا پودا تو آپ اس کیاری میں جو ہے وہ اس کو دیں۔ اس طریقے سے آپ نے دینی ہے کہ یہ اس کی خوراک جو ہے یہ بن جائے۔ وہاں پانی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرف سے پانی دیا اور وہ پانی میں بہہ کے دوسری طرف چلی گئی اور پودے کو نہیں ملی۔ یہ دیکھیں، یہ گملہ، جب گملے میں آپ دیتے ہیں تو پھر خوراک جو ہے وہ، کیونکہ پانی جو ہے وہ کہیں نہیں جاتا، اسی میں ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں ایپسم سالٹ جو ہے وہ اس کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ اس کے پھول جو ہیں وہ زیادہ نکلیں، اس کو پھل ٹھہر جائے، وہ پھل جو ہے وہ اس کا گرے نہ، اور جو لیف کرل کا شکار یہ ہوا ہے اس سے اس کو بہتری جو ہے وہ ملے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پانی دے دینا۔ پانی اتنا دیجیے گا کہ یہ تھوڑا سا ڈیزالو ہو کے تو اس کے اندر جو ہے وہ چلا جائے، زمین میں رچ بس جائے۔ یہ میں نے نیچے اس کے ساتھ ہی پودینہ جو ہے وہ اس کے بیج لگا دیے تھے، کیونکہ پودے نے تو اوپر پھیلنا ہوتا ہے، تو نیچے جو جگہ بچی ہوئی تھی اس میں نے دھنیا لگا دیا تھا، تاکہ دھنیا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگتا رہے، لیکن اس کی خوراک میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اب دیکھیں، اس کی خوراک جو ہے وہ میں نے مینٹین کی ہے۔ ابھی اس کو اگلی دفعہ، اس دفعہ اور اگلی دفعہ اس کو یہ جو
بیکنگ سوڈا ہوتا ہے کچن میں استعمال کرنے کے لیے، اس کی کھاد جو ہے وہ دوں گا، اور ایک بوتل میں اس کو مکس کر کے اس کے اوپر سپرے کرنی ہے، اور باقی کا پانی جو ہے وہ اس کی جڑوں میں دے دینا ہے۔ ایپسم سالٹ کا بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ نے، بالکل ہلکی سی چٹکی جو ہے وہ پانی کی بوتل میں ڈال کے اس کو سپرے کریں۔ سپرے کرنے کے بعد وہ جو پانی باقی بچ جائے وہ اس کی جڑوں میں دے دیں تاکہ خوراک لے سکے۔ اس کی سپرے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انجیکشن ہوتی ہے فرٹیلائزر کی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔